اتحادیوں میں دوریاں پھر بڑھنے لگیں۔ نون لیگ سے بنائی گئی پیپلز پارٹی کی تمام مذاکراتی کمیٹی تحلیل۔ مذاکرات کی بال اب صدر زرداری کے کورٹ میں۔ بلاول بھٹو کی زیر سربراہی سی ای سی اجلاس میں اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ وفاق کی جانب سے زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ سی ای سی کی زراعت پر عائد ٹیکس 45% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ نیر بخاری کہتے ہیں کہ سی ای سی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مفاہمتی کوششیں جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پھر سرگرم۔ حکومت اپوزیشن کا چوتھا مذاکراتی دور 28 جنوری کو بلا لیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا، مذاکرات پی ٹی آئی نے ختم کیے، ہم کس سے بات کریں؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ یہ اگر مگر سے نکلیں، جو طے ہوا تھا 28 تاریخ کو بیٹھیں گے تو آئیں بیٹھیں، سنیں ہمیں۔ کھلتا ہے جیل کا اور کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں، نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتہ ہوتا ہے، ان کی کمیٹی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جب بھاگ ڈور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اس سارے عمل کی، جو گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، جو افہام و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کبھی ان کے نصاب کا حصہ نہیں۔ مذاکرات ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا، بڑا ٹائم ہو گیا تھا، ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کے لیے مذاکرات کے حد تک صرف 2 مطالبات رکھے تھے، اس پہ بھی عمل درآمد کرانا تھا اور ایک ٹائم فریم بھی دیا تھا، اور کمیشن کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایٹ لیسٹ 7 دن بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف ہاں ایک طرف نہ، پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کرنے سے انکار۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، اب ہم کسی اور اجلاس میں نہیں جا رہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہم نے کہا تھا مذاکرات کو سنجیدہ لیں، اس کا نقصان حکومت کو ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ ٹویٹ آئی تھی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اس کو ریفر کر کے میں نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروولز جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی، جو ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن ہے ٹرانسپیرنٹ۔ بزنس ٹائکون ملک ریاض کے گرد شکنجہ کسنے کی تیاریاں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ ریاست ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف صاف بتا دیا۔ اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ حکومتی سطح پر ان کو پاکستان واپس لانے پر بھی کام کیا جائے گا۔ ہمارا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مظلومان کے تبادلے کا معاہدہ ہے۔ آئٹم نمبر 8 کی ریکویسٹ ہے ڈیفر کرنے کی۔ Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی۔ 18 منٹ کی کارروائی۔ وزارتی تنظیماتی ترمیمی بل سمیت 4 قوانین منظور۔ پی ٹی آئی اراکین کی پلے کارڈز کے ساتھ ایوان میں انٹری، بھرپور احتجاج، شدید نعرے بازی۔ اجلاس مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا، کسی نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ سینٹ کا ہنگامہ خیز اجلاس پیر کی شام تک ملتوی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی کا ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ قائمہ کمیٹی 3 روز میں بل پر اپنی رپورٹ پیش کرے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ہدایت۔ تحریک انصاف کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ احتجاج۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، کوئی بھی ستون کمزور ہوگا تو ریاست کمزور ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ پی ایس سی چیئرمین کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پی ایس سی منتخب۔ لیگی رکن طارق فضل چودھری نے جنید اکبر کو چیئرمین پی ایس سی کے لیے نامزد کیا۔ سینیٹر افنان اللہ، رانا قاسم نون، سردار یوسف اور جنید انوار نے جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا۔
हुकूमत और पाक फौज की अमन के लिए काविशें, अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया, क़लदम BLA का कमांडर ने मेरी जहन साजी की। जिला कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाली की तरफ गामजन, एक और कदम। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया फरोनोश का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया। मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी शुरू होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटेंगे। शुरू करते हैं। मारूफ टिक टॉकर रजब भट्ट को शेर का बच्चा रखना महंगा पड़ गया। लाहौर की मुकामी अदालत ने रजब भट्ट के खिलाफ दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। टिक टॉकर रजब भट्ट ने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। टिक टॉकर रजब भट्ट 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस करेंगे। हर माह के पहले हफ्ते जानवरों के हुकूक से मुतालिक वीलॉग बनाएंगे। अदालत का फैसला। मगरबी किनारे के शहर जनीन में सेहूनी फौज के जालिमाना ऑपरेशन में तोसी, तमाम इलाके खाली करा लिए। सैकड़ों फ़लस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मौजूद। मज़ाहिमतकारों का भरपूर जवाब। फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 1 सेहूनी फौजी ज़ख्मी। रवामा शहीद किए जाने वालों की तादाद 34 हो गई। नमाज का कल रिहा की जाने वाली मज़ीद 4 इसराइली ख़वातीन के नाम आज रात जारी करने का ऐलान। जंग बंदी के बाद इमदादी सामान के 4800 ट्रक गज़ा में दाखिल हो गए। गजा जंग के बच्चों पर तबाहकुन असरात, 10 लाख को जहनी सेहत और नफसियाती समाजी मदद की ज़रूरत। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार टॉम फ्लेचर ने कहा, गजा की एक पूरी नस्ल सदमे से दो चार हुई। जंग में बच्चों को धमाकों, भूख और खून जमाने वाली सर्दी से मरते देखा गया। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग में 38,000 बच्चे यतीम और 14,000 ख़वातीन बेवा हुई। फ्रांस में गुस्ताखाने खाके शाया करने वाले जरीदे चार्ली हेब्डो के साबिक दफ्तर के बाहर 2 अफराद पर हमले में मुलव्वस पाकिस्तानी को सजा। अदालत ने ज़हीर महमूद को 30 साल की सज़ा सुनाई। मुलजिम ने 2020 में उस वक्त हमला किया जब वहाँ दफ्तर मुंतकिल हो गया था। ज़हीर 2019 में गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुँचा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी और समाजी रहनुमा मार्टिन लूथर किंग के कत्ल के दस्तावेजात आम करने का हुक्म। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में आलमी कारोबारी रहनुमाओं से कहा कि वो अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर टैरिफ का सामना करें। ओपेक और सऊदी अरब को तेल के निर्ख कम करने का मशवरा।